اب عوام جو ہے اس کے پاس تو پہلے ہی ٹائم نہیں ہے پڑھنے پڑھنے کا یا سننے کا الا ماشاء اللہ، تو فوراً وہ جب دیکھتے ہیں کہ اچھا بات تو صحیح کی ہے اس نے، اور فوراً جو ہے وہ ذہن ایسے جناب دائیں بائیں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے، اس پر بھی بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ وہ دیکھو حضرت ابو ہریرہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق اعلیٰ حضرت نہیں ہے، دیکھو انہوں نے اپنے جو بزرگ تھے نا جن کو یہ پسند کرتے ان کو اعلیٰ حضرت کہہ دیا۔ اوہ ہوئے ہوئے، یہ تو بہت بڑا کوئی انہوں نے گناہ کبیرہ کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو شخص یہ بات کہتا ہے نا، آپ بس سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ سب سے بڑا جاہل ہی وہ شخص ہے۔ اس کی علمی یتیمی پر آپ کو افسوس کرنا چاہیے کہ یہ یتیم العلم ہے، اس کے علم کا جو ہے اس کے پاس فقدان ہے، علم نام کی تو چیز ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت جن کو کہا گیا وہ اس دور کے جو علماء تھے ان میں سب سے زیادہ جو علم والے تھے، سب سے زیادہ جو فقہی جزیات پر نظر رکھتے تھے، قرآن و حدیث پر، اس کے علم پر جن کی دسترس تھی، تو علماء کرام نے ان کو یہ لقب دیا کہ ہم میں سے اس دور کے علماء میں سے یہ کیا ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اور وہ لقب اب تک چلا آ رہا ہے کہ ان کے پائے کا کوئی دوسرا عالم آیا ہی نہیں ہے ان کے بعد۔ تو یہ ان کے مابین، ان کے دور اور بعد کے ادوار میں جو علماء آتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ان میں جن کا علمی مقام زیادہ ہو اس اعتبار سے یہ لقب دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح امام الائمہ، اماموں کے امام، اس سے مراد یہ نہیں کہ صحابہ سے بھی افضل، صحابہ سے بھی افضل، نبیوں سے بھی افضل، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک مومن کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی مومن سوچ کیسے سکتا ہے جو ذی شعور ہے، ذی علم ہے، صاحب علم ہے، کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، وہ کسی صحابی کے برابر انہیں ٹھہرا دیا جائے، یا ان کو کسی جناب خلفائے راشدین کے برابر ٹھہرا دیا جائے، یا ان سے افضل بنا دیا جائے، یا انبیاء سے افضل جو ہے انہیں جان کر امام اعظم کوئی کہے، یہ بالکل دھوکہ ہے، بالکل جو ہے جہالت پر مبنی بات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، ان کے دور کے اندر جتنے بھی اہل علم تھے ان میں سب سے بڑے جو امام تھے وہ کون تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو اور رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ہو ان پر، کوئی بھی دعا ان کے لیے کہی جا سکتی ہے۔ تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں لانا۔ اگر یہ بات ہو کہ امام اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بے شک آپ امام الانبیاء ہیں، ان کا جو موازنہ اگر ہوگا تو انبیاء کے مابین ہوگا کہ انبیاء میں سے سب سے افضل نبی کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، امام الرسل، سید المرسلین، سید النبیین، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آج کے دور میں کوئی بات ہو کہ جناب ڈاکٹر سب سے جو ہے وہ بڑا کون سا ہے اور زیرک کون سا ہے، تو آج کے دور کی بات ہوگی، یا ہمارے جو بات کے ہوں گے، یا اس حوالے سے کوئی بھی جو بات ہوتی ہے تو اب جس طرح آپ کہتے ہیں جی یہ وزیر اعظم ہے، ہر بندہ، ہر فرقے کا بندہ وزیر اعظم کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہوتا؟ ٹھیک ہے، تو اب کیا کہے گا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، اللہ کے وزیر ہیں گویا کہ اس کائنات کے اندر، تو اس نے اپنے وزیر اعظم کو حضور سے بڑا بنا دیا۔ اب یہ کہیں گے آپ، ہم کہتے ہیں صدیق اکبر ہے، صدیق سب سے زیادہ سچا، تو کیا جس نے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے سرکار کو صدیق نہیں مانا کہ سب سے زیادہ سچے امام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ سچے وہ کون ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے صدیق کہنا ہے تو سب سے زیادہ سچا تو اللہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی؟ اللہ سے بڑھ کر جو ہے وہ سچا قول کس کا؟ تو اللہ سب سے بڑا سچا ہے۔ تو اب یہ کہیں گے کہ اگر ہم صدیق اکبر کہہ رہے ہیں اکبر سب سے بڑے، تو کیا سرکار سب سے بڑے نہیں ہیں مخلوق میں؟ صدیق سچ بولنے والے، سچائی کو پھیلانے والے، تو اکبر، اللہ اکبر کہہ کے ہم نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے اذان شروع کرتے ہیں، تو اکبر تو اللہ ہے، تو پھر صدیق اکبر کو پھر اکبر نہیں کہنا چاہیے؟ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ یا موازنہ اللہ تعالیٰ سے ہے؟ کتنی احمقانہ بات ہے کہ اگر ہم حضرت سیدنا صدیق کو صدیق اکبر کہتے ہیں تو مابین صحابہ کرام
صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان ان کا جو مرتبہ ہے، جن کو سرکار نے لقب صدیق عطا فرمایا ہے، اس اعتبار سے انہیں اکبر کہا جاتا ہے۔ ان کا موازنہ وہ انبیاء کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ جو کرتا ہے نا موازنہ، وہ جاہل ہے، احمق ہے، اجہل ہے، جہل مرکب والا ہے، دوہری جہالت سے وہ متصف ہے۔ ایک تو اس بات کی جہالت ہے اس کے پاس کہ اسے علم نہیں ہے، اور دوسری جہالت کیا ہے؟ دوہری، ڈبل۔ ایک تو یہ ہے نا کہ حقیقت حال کا اسے علم نہیں، دوسری جہالت کیا ہے کہ اسے اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے۔ اس سے بھی وہ جاہل، اور حقیقت حال سے بھی جاہل، امر واقع سے بھی وہ جاہل۔ تو اس کو کہتے ہیں جاہل مرکب۔ اس کو جاہل مرکب کا مسئلہ ہے، یہ دو جہالتوں والا ہے، اس میں ڈبل نہیں ہے، ڈبل ہے۔ تو اس طرح سے اپنے ذہن میں کبھی بھی ایسی بات نہ آنے دیجئے جس طرح ہم عمر فاروق، حضرت عمر فاروق حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے، ان کو فاروق کہہ رہے ہیں، تو سرکار نہیں ہے فاروق؟ سرکار حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے نہیں ہیں، اللہ نہیں ہے فرق کرنے والا۔ تو کیا یہ جو لقب ہے فاروق، یہ اب اللہ کے لیے بولیں گے کہ اللہ ہمارا اللہ فاروق ہے، یہ کہیں گے؟ عزیزان محترم، بے شک وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق کا موازنہ ہم اللہ سے کریں گے، انبیاء سے کریں گے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے درمیان کہیں گے نا کہ بھی ان کو یہ خاص لقب ملا ہے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے نہیں تھے بالکل، لیکن خاص وصف کسی کو جو عطا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوروں میں نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کو مل رہا ہے ان کو دوسروں کے مقابلے میں بہت اعلیٰ قسم کا عطا ہوا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ جیسے ہر محکمے میں، ہر ادارے میں، ہر ایوان میں ایک اعلیٰ رتبہ، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، یعنی ان کے درمیان نہ یہ کہ یہاں کی اسمبلی کو ہم جو کسی اور ملک کی اسمبلی سے کمپیریزن کرنا شروع کر دیں، یا کسی اور دور کی جو ہے شورا سے ہم اس کا تقابل کرنا شروع کر دیں، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ جو علمی طور پر مسکین ہوتے ہیں اور جو علمی یتیم ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جن کی جو ہے فکر بھی محدود، سوچ بھی محدود، علم بھی محدود، اور تنگی اور گھٹن جن کے دماغوں کے اندر بھوسے کی طرح بھرا ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر کے شوشہ چھوڑ کر تو عوام کو بجائے کہ اصلاح کی طرف لائیں اور ان کو جو ہے انتشار کا شکار کرتے ہیں کہ ان کی فکر جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے۔ تو ایسی کسی بات کا حصہ نہیں بننا۔